قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. میں ہوں عدنان اڑیج. آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو کا علاج خود کرنا کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کے لیے جادو کا علاج سیکھنا ضروری ہوتا ہے. السلام علیکم قائد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قائد صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عدنان بھائی، جادو کا علاج کرنا ہر انسان کو سیکھنا چاہیے. جی. کوشش کریں کہ علماء سیکھیں. اچھا. کیونکہ وہ علم والے ہیں، وہ فہم رکھتے ہیں. شیطان اس کو پھسلائے گا تو وہ سنبھل سکتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ ان کے پاس علم ہے. انہوں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں اس طرح دھوکہ دیتا ہے، اس طرح دھوکہ دیتا ہے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ اب ہر گھر کا مسئلہ ہے جادو. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. بالکل. آپ دیکھ لیں ہر تیسرا نہیں ہر دوسرا گھر جادو جنات کے مسائل میں شکار ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہر فرد کو، ہر گھر کے کوئی ایک نہ ایک فرد کو اپنا علاج کرنا آتا ہو. کیسے سیکھیں؟ جی بالکل. سیکھنا کیسے ہے ہم آپ کو سکھاتے ہیں اللہ کے فضل سے. بالکل. ایک ایک بات ہم نے آپ کو سمجھائی ہے، سکھائی ہے. جادو ایسے علاج کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے بچتے ہیں، ان چیزوں سے جادو آتا ہے، ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتایا. آپ سیکھنے والے بنے، ہم سکھاتے ہیں. بالکل. کن لوگوں پر ضروری ہے؟ جن کے گھروں میں جادو کے مسائل ہیں خود علاج کرنا سیکھیں. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بہتر کریں گے. 3 چیزیں ہیں جو سیکھنی سمجھنی ہے. ایک چیز جادو ہوتا کیسے، دوسری چیز اس کا علاج کیسے کرنا ہے، تیسری چیز پرہیز کیا ہے. ہاں جی. کوئی بھی بیماری ہم 3 چیزیں سمجھتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ بیماری ہے، یہ بیماری لگتی کیوں ہے، اس سے پرہیز کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. بالکل. اسی طرح جادو کے علاج میں ہم نے 3 ہی چیزوں کو سمجھنا ہے. لگنے کی وجہ ایمانی کمزوری، اذکار کا نہ کرنا، باوضو نہ رہنا، شرعی احکامات پر نہ عمل کرنا اور شیطان کی چالوں کو نہ سمجھنا اور اس کے پیچھے لگ جانا، ڈرنا، خوفزدہ ہو جانا، اللہ پر توکل نہ کرنا. یہ لگنے کی، جادو کے حملہ ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں جادو جنات. بہتر ہوگا. پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی بڑا گوشت نہیں کھانا، قبرستان نہیں جانا، شادی والے گھر نہیں جانا، فوتگی والے گھر نہیں جانا، اسی طرح جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس گھر میں نہیں جانا. یہ کوئی پرہیز نہیں ہے. یہ پرہیز نہیں ہے. یہ شریعت نے پرہیز نہیں بتایا. پرہیز کیا ہے؟ جادو جنات شیطانی قوت سے ہوتا ہے. شیطان کی خوراک روک دیں، شیطان کی خوراک کو روک دیں اور اپنی روحانی قوت اس کو مضبوط کر لیں. بالکل. شیطان کی خوراک کیا ہے؟ شیطان کی خوراک لغویات ہے. لغویات میں ہر وہ چیز آتی ہے جو فضول، جو گندی، جو لغوا ہو، جو یعنی اس طرح کی ہو جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے. ان سے بچنا ہے. یہ پرہیز ہے. پھر اسی طرح بے عملی سے بچنا ہے. یہ پرہیز ہے. عمل کرنا ہے. اچھا. بری مطلب ایسے کام نہیں کرنے جن سے یعنی انسان شیطان کے قریب ہو اور اللہ سے دور ہو، گمراہ ہو جائے. گمراہ ہو جائے. گناہ نہیں کرنے، گناہوں سے پرہیز کرنے. گناہ، جو بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے شیطان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے اور پھر وہ آسانی سے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے. اور جو بندہ نیک ہوتا ہے، ذکر زیادہ کرتا ہے، اس پر شیطان کا حملہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے.
ایک مثال ہے، جیسے ایک بندے کی قوت مدافعت زیادہ ہو تو اس پر بیماری کم اثر کرتی ہے، ایک بندہ کمزور ہے صحت کے اعتبار سے، اس کی جو ہے قوت مدافعت کمزور ہے تو بیماری فوراً اثر کر جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی قوت مضبوط ہے تو جادو فوراً اثر نہیں کرتا۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی۔ پھر آ گیا علاج کیسے کرنا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے اس کو سمجھیے، علاج کوئی جو ہے وہ آسمانوں سے فرشتوں نے آ کے آپ کو پکڑ کے نہیں سکھانا، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، اللہ نے سکھا دیا ہے، سمجھے اس کو، وہی علاج ہے۔ بات کو سمجھیے گا، جادو جنات اللہ نے بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات تب اس وقت سے حاوی ہوئے تم پر جب سے تم نے ڈرنا شروع کیا، جادو بھی اس وقت سے تم پر زیادہ اثر کرنا شروع ہوا جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، سورہ فلق ناس پڑھ لیتا ہے، وہ محفوظ کر لیا گیا، اس پر جادو نہیں ہوتا۔ تو پڑھو نا بھائی، فرمایا سب سے زیادہ جادو پر اثر کرنے والی آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جادو پر سب سے زیادہ بھاری آیات یہ سیکھو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سیکھو، صبح و شام کے اذکار سیکھو، یہ جادو پر یہ پڑھ کے ضربے لگاؤ، یہ جادو کو توڑ دینے والی چیزیں۔ اور آپ تہجد کے وقت اٹھو، تہجد وقت بھی وہ ہے جس میں شفائیں بھی ملتی، جس میں رحمتوں کا وقت ہے، شفا کا وقت ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے جو مانگو میں دیتا ہوں، شفا مانگو ملے گی۔ اس وقت میں آپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس یہ پڑھیں، خود بھی دم کرے، گھر کو بھی کرے، اور جتنا زیادہ ہوتا ہے پڑھے۔ 7 بار پڑھنے سے جادو نہیں ٹھیک ہو رہا، 15 بار پڑھے، 21 بار پڑھے، 30 بار پڑھے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ شیطانی اثر ختم ہوگا۔ بالکل ایسے آسان علاج ہے، سمجھنا ہے، شیطان کی چال کو سمجھنا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، کس طریقے سے جادو کیا ہے اس کو اس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ وسوسے ڈالتا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دو۔ غصہ دلاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی شروع کر دو، اعوذ باللہ پڑھنی شروع کر دو۔ اسی طرح خوف میں مبتلا کرتا ہے تو حسبی اللہ پڑھنی شروع کر دو۔ یعنی یہ طریقہ ہے اس کے حملوں سے بچنے کا۔ اور علاج کیسے کرنا ہے؟ سورہ فلق ناس علاج ہے، سحر امراض ہے، بیماری لگائی گئی ہے، سورہ فلق ناس اور سورہ فاتحہ دونوں کثرت سے پڑھو اور اس کو دم کرنا شروع کر دو، یہ علاج ہے، سمپل علاج ہے بھائی، سیکھو اس کو، سمجھو اللہ کے بندو، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ آرام سے علاج کرنا بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے، سمجھنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ عمل کریں گے، ہر گھر کا فرد علاج کر سکتا ہے۔ بالکل سمجھنا ہے جادو ہوا کیسے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، پرہیز کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ علاج کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم